السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں کچھ چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ نماز میں نیت باندھتے ہیں نماز کے لیے، تو کچھ لوگ نگاہ اٹھاتے ہیں، سر کو اٹھا کر اس طرح نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ سخت منع ہے، اس سے روشنی جانے کا اندیشہ ہے اور تاکید کے ساتھ یہ منع کیا گیا ہے، تو یہ غلط ہے، اس چیز سے بچیں۔ دوسری بات یہ کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب نیت باندھیں تو اپنے ہاتھوں کو ہلکا داب کے رکھیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد حضرات ناف کے نیچے نیت باندھتے ہیں اور خواتین اسلام سینے پر نیت باندھتی ہیں عورتیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورت کے وسوسے سینے کی جانب سے اٹھتے ہیں، مرد کے وسوسے ناف کے نیچے سے، ناف کے حصے سے اٹھتے ہیں۔ تو یہاں مرد کو چاہیے کہ نیت باندھیں تو ہلکا داب کے رکھیں، عورت کو بھی چاہیے کہ وہ داب کے رکھیں، اس سے وسوسے نہیں اٹھیں گے۔ یہ وسوسے اٹھنے کی جگہ ہے، اور جب ہلکا داب کے رکھا جاتا ہے تو ہمارا دماغ جو خیالاتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، جو ذہن بھٹکتا ہے، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ نہیں اٹھیں گے۔ ہمارا دھیان پھر اس دباؤ کی طرف جائے گا، اور جیسے ہی آپ کے ہاتھ جب ڈھیلے ہونے لگیں گے تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا ذہن بھٹک رہا ہے۔ ذہن کا جیسے ہی بھٹکے گا ذہن آپ کا، تو یہاں سے ہاتھ آپ کے ڈھیلے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو میں ایک پکی پہچان بتا رہا ہوں، تو آپ ہلکے داب کے رکھیں، اور جب تک آپ کو یاد رہے گا کہ میرے ہاتھ میری جو میں نے نیت باندھی ہے، ہاتھوں کو باندھا ہے، تو یہ دبا ہوا ہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ خود اس بات کو دیکھیں گے کہ آپ کا ذہن اکٹھا ہوگا، ایک ہی جگہ ہوگا، اور آپ کا نماز کی طرف ذہن مائل ہوگا۔ جیسے ہی یہاں سے دھیان ہٹا، آپ کے ہاتھ ڈھیلے ہونے شروع ہوئے، تو سمجھ لو آپ کا ذہن بھٹکنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو آپ آزما کے دیکھ لینا۔ اور جب نیت باندھ کے جب کھڑے ہوں تو زمین یعنی سجدے کی جگہ پر دیکھیں، اور یہ اس بات کی حکمت ہے، یہ اشارہ ہے کہ ہماری اوقات یہ ہے، ہماری اصل یہ مٹی ہے، ہماری اصل یہی مٹی ہے، ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ جب رکوع میں جائیں تو انگوٹھوں کی جانب دیکھیں اور یہ تصور کریں کہ ہماری جان انہی انگوٹھوں سے نکلے گی۔ انگوٹھے کی جان ہماری نکلتی ہے تو انگوٹھے پھر پیر پھر اوپر کو آتی ہے، ناک کے ذریعے ہماری جان نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ بہرحال جب سجدے میں جائیں تو ناک کی سمت دیکھیں، دونوں آنکھوں کو ناک کی طرف کو لائیں، اور یہ تصور کریں گے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ ناک ہی ختم ہوگی۔ کتنا ہی اچھا چہرہ ہو، یہ ناک ہی ہے جو چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ نقشہ تمہارا کتنا ہی اچھا ہو، اگر ناک ٹیڑھی ہے یا ناک چپٹی ہے تو پورے نقشے کی ریڑھ لگ جاتی ہے، پورا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ ناک نقشے کو کافی اچھا بناتا ہے، اور سب سے پہلے یہ ناک ہی ختم ہوتی ہے۔ تو سجدے میں یہ تصور کریں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اس کے بعد جب اتحیات میں بیٹھیں گے تو گودی میں دیکھیں، جھولی پر اپنی نگاہ ڈالیں، اور یہ تصور کریں کہ مرنے کے بعد خالی جھولی جانا ہے۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں جانب بھی فنا ہونے والی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں سمت بھی فنا ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ہمیں احساس کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔